حي على الفلاح. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کی گئی اور اس کا سیرت النبی سے کیا تعلق ہے، یہ ابھی بات جب آگے بڑھے گی تو خود سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہم جو ہے سیرت النبی میں غزوہ تبوک کی واپسی کے بعد جو حالات ہوئے تھے وہاں تک پہنچے تھے. غزوہ تبوک کے واپسی کے بعد یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات ہوئے، یعنی کہ ایک واقعہ تو وہ ہوا جو عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس میں جو معاملہ ہوا میں آپ کو سنایا، لیکن ایک واقعہ جو ہے لعان کا بھی ہوا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگائے اور اگر وہ پروف ثابت نہ کر پائے تو کیا ہوگا، تو لعان کیا جائے گا. شوہر بیوی دونوں قسم کھائیں گے اور اس کے بعد دونوں جب قسم کھا دیں گے تو معاملہ کو سیپریٹ کرا دیا جائے گا. اور عام آدمی اگر الزام لگائے گا تو پھر اگر وہ جو ہے پروف نہیں لا پایا تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی زنا کا الزام. اور اگر زنا کے الزام میں 4 پروف لا دے وہ تو پھر جو ہے جس کے تعلق سے الزام ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن شوہر یہ ہے اگر پروف نہ بھی لا پائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کو قسم کھلانی پڑے گی کہ بھائی کیا ہے، تو قسم کھائے گا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اسی طرح پھر بیوی بھی قسم کھا لے گی کہ نہیں میں ایسا نہیں کی ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ دونوں میں جدائی کرا. تو یہ لعان والا معاملہ جو ہے اس کے بعد ہی یہ واقعہ ہے. پھر ایک غامدیہ جو عورت تھی جو خود سے جو ہے جرم قبول کر لی تھی کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو پاک کر دیجیے، تو پھر جو ہے اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں رجم کا معاملہ پیش آیا تھا
تو یہ بھی جو ہے اس کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسہمہ نجاشی، اس کا بھی انتقال ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ ان کی پڑھائی۔ اسی وجہ سے کنٹروورشل میٹر ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کا تطبیق کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھے ہیں تو ثابت ہو، لیکن ایک واقعے سے پورا رول ثابت نہیں ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے غزوہ موطا میں حضرت جعفر کے طیار کی شہادت کی خبر آئی، زید بن حارثہ کی خبر آئی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، ان تمام کی شہادت کی خبر آئی تو زید بن حارثہ تو بالکل بیٹے تھے، بیٹے کے معنی۔ جعفر طیار تو آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کزن تھے، اور ان کی جو ہے شہادت کی خبر محمد سے خوب دے رہے تھے، لیکن ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کسی بھی صحابہ کرام کے نہیں پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر جو ہے اسہمہ نجاشی کے پڑھے ہیں، تو تطبیق کیا ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک ایسا مسلمان کہیں پر انتقال کر گیا ہے جس کے آپ کو غالب گمان ہو کہ کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، تو یقینی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی غائبانہ پڑھ دے۔ اور جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ پڑھ دیے ہیں، تو پھر یقینی بات ہے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چاہے جعفر طیار ہوں یا زید بن حارثہ ہوں یا عبداللہ بن رواحہ ہوں یا اور مختلف جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ دھوکہ دے کر کے صحابہ کرام کو لے گئے تھے تبلیغ کے لیے، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 مہینہ تک جو ہے قنوت نازلہ پڑھے ہیں۔ یہ تب ان کے بارے میں بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھے، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگ پڑھ لیے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ابھی ایشو کو کریٹ نہیں کیا جائے گا، ورنہ یہ خواہ ایک جو ہے پوری دنیا میں ہر مسلمان کہیں نہ کہیں کوئی پرسنالٹی انتقال کر رہا ہوگا، ہر وقت نماز جنازہ ہی ہو رہا ہوگا۔ لیکن جس کے بارے میں بالکل معلوم ہے کہ اس کے کوئی نہیں پڑھا ہے، تو اس کا کم سے کم حق بنتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پڑھ دے غائبانہ ہی سے۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد ہی معاملہ ہے۔ پھر ایک واقعہ چھوٹا سا پیش آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی تیسرے نمبر کی، ام کلثوم، زینب رقیہ کلثوم، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے 2 نمبر کی بیٹی تھی ان سے شادی کر دی تھی۔ وہ جنگ بدر سے جب واپس آ رہے تھے تو ان کو دفنایا جا رہا تھا، اور انہی وجہ سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ پھر ان کے بعد جو ہے ان سے شادی کر دیے 3rd نمبر سے، اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ جو ہے اداس رہنے لگے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دل جوئی والے جو ہے جملہ بولے، عثمان اگر مجھے اور بھی لڑکیاں ردین ہیں تو میں سب کی تمہیں سے شادی پہ در پہ کر دیتا، لیکن اب میرے پاس لڑکی ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے تھوڑا ہمت افزائی ہوئی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں۔ اب ایک مسئلہ جو ہے جو میں اسکپ کیا تھا، اب وہاں سے سسٹمیٹک لیتا ہوں، وہ یہ تھا کہ 8 ہجری میں جو ہے مکہ فتح ہو گیا تھا، رمضان میں، 17 رمضان سے 20 رمضان۔ رمضان کے بعد جانتے ہیں کہ شوال کے بعد ذیقعدہ، اور ذیقعدہ جانتے ہیں کہ اشہر حرم میں حج کا مہینہ ہے، حج کے مہینے 3 ہیں، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک عمرہ کا ہے رجب۔ تو اب ذیقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو رمضان میں جو ہے مکہ جب فتح ہو گیا ہے تو پھر ذیقعدہ، ذی الحجہ میں جو ہے 9، 10 کو جو ہے آپ جانتے ہیں 10، 11، 12 اس میں حج کے ایام ہوتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کیے۔ تو اب اس میں ہوا کیا تھا؟ تو ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد حنین کی طرف چلے گئے، حنین فتح کرنے کے بعد طائف کی طرف چلے گئے، اور شوال میں پھر واپس آ گئے اور مدینہ آ گئے۔ اب اس بار جو حج کا جو معاملہ تھا وہ کیا رہا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کا جو حج کا معاملہ تھا وہ جیسے چلا آ رہا تھا ویسے ایز اٹ از چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے سارے مسلمین کو، مشرکین کو عام معافی کا اعلان دے دیا تھا کہ جاؤ تم سب کو میں معاف کرتا ہوں، جس نے بھی ہمارے ساتھ جو سلوک کیا تھا سب معاف، کسی سے میں بدلہ نہیں لیتا ہوں۔ جو مین ہارٹ کچھ لوگ تھے ان کا بتا دے کہ ہاں ان کو نہیں بخشنا ہے، بقیہ عام معافی کا اعلان۔ لیکن حج کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہیں کیا، بس یہ تھا کہ مشرکین
بھی حج کریں اور مسلمان بھی حج کریں گے۔ اب تک مسلمان حج نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس سال مسلمان بھی حج کریں گے اور مشرکین کو بھی الاف ہے وہ بھی حج کریں، لیکن بس یہ رہے گا کہ جو امارت ہے، قیادت ہے، وہ مشرکین ہی کرتے آ رہے ہیں، تو انہی کے ہاتھ میں رہے گی، ہم چھینیں گے نہیں۔ بس یہ ہے کہ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے کہ مسلمان بھی اس بار حج کریں گے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے 8 ہجری کے جو حج ہے اس میں مشرکین کی قیادت ہی میں حج کا پرفارمنس ادا کیا گیا، مسلمان کو سہلاؤ کیا گیا، مسلمان اپنے طریقے سے حج کیے، مشرکین اپنے طرح سے حج کیے اور کوئی ڈسٹربنس نہیں رہا۔ لیکن پھر نیکسٹ ایئر جو حج کا معاملہ آیا یعنی 9 ہجری میں، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ تبوک وغیرہ بھی ہو گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے بھی آ گئے تھے، لیکن اس بار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بنا۔ اب بولے آپ جائیے اور اس بار ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے کہ مشرکین کو بھی حج کے آنے کی اجازت ہے، لیکن اب حج کے جو قیادت ہے نا وہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ حج کا پورا پرفارمنس جو ہے، یہاں منا میں رہنا، عرفات میں جانا، یہ کرنا وہ کرنا، سب آپ کے ہینڈ میں رہے گا، مسلمان کے ہینڈ میں، اور مشرکین کو آنے کی اجازت رہے گی۔ جیسے 8 ہجری میں ان کے ہاتھ میں تھا، مسلمان کو آنے کی اجازت تھی، 9 ہجری میں اب جو ہے قیادت جو ہے مسلمان کے ہاتھ میں، مشرکین کو آنے کی اجازت۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی جو ہے یہ بول دیے کہ آپ اعلان کر دیجیے گا کہ یہ سال لاسٹ ہے تم لوگوں کا، نیکسٹ ایئر سے کوئی مشرکین یہاں نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے، اور نمبر 2 کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں جو ہے اعلیٰ حج اس کو مانا جاتا تھا جو آدمی جو ہے برہنہ ہو کر کے طواف کرتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ جو ہے غیر فطری چیز ہے، اس کو بینڈ کرو۔ تو اس لحاظ سے امیر حج بن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر کے چلے۔ ابھی یہ پہنچ ہی رہے تھے اور راستے ہی میں تھے کہ یہ 6 آیات نازل ہو گئی، یہ سمجھے کہ ایٹم بم گر گیا، اور آج تک مسلمان ان آیات کا ڈیفنس نہیں کر پا رہے۔ آپ غیر مسلم جس پڑھے لکھے کہ جب بھی قرآن پیش کریں گے نا تو آپ جو ہے چیپٹر کھولیں گے فتح مکہ کے عام معافی والا، وہ کھول دے گا یہ ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد والا، کہ یہ 6 آیات کیا ہے، جب آپ معافی دے دیے تھے تو پھر یہ آیت کیسے آ گئی۔ اور یہ آیت میں جو خلاصہ کیا تھا کہ برات کا اعلان، اسی لیے آپ دیکھیں میں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ بھی نہیں، 114 صورتوں میں سے واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ جب کسی کو مار پیٹ کریں گے اور کہیں گے میں بہت رحم دل ہوں، ایک تھپڑ لگائیں گے تو کتنا مذاق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں جو شروع میں ہمارے رحمان رحیم کی دعائی مت دو، اس میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات کا اعلان ہے اللہ رسول کی طرف سے جن لوگوں سے بھی جو ہے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینہ موج مار لو، پھر اس کے بعد تمہاری ٹھکائی شروع ہو جائے گی۔ اب پھر کہا گیا کہ جب اشہر حرم ختم ہو تو قتل کرنا ان کو شروع کر دو، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتم، مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور اگر یہ توبہ نہ کریں تو ان کے گھراؤ کرو، ان کے گھات میں بیٹھ جاؤ اور جہاں ملو وہاں قتل۔ تو اب اتنی ہارڈ آیت، ابھی تو آپ جب معافی کا خوب مزہ لیے تھے 8 ہجری میں، اور 9 ہجری میں یہ اتار دیے، تو اب یقینی بات ہے کہ اس کو تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نا، نہیں سمجھیں گے تو آپ جو ہے قرآن دے کر خود ہی پھنس جائیں گے، خواہ مخواہ جب میں دے دیا آپ کو سوال ہی نہیں آ رہا۔ تو پہلے نمبر پہ تو خود ہی ہم سمجھ لیں کہ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کو سمجھائیں۔ تو میں آج یہ 6 آیات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب سمجھنا پڑے گا۔ اس میں بھی ایک اور بھی جو ہے سوال ہے، وہ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر کریٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ دیکھیے میں ترجمہ سمپل سے کرتا ہوں، یہ میں اپنے طرف سے کتاب چھاپ کے نہیں لایا، یہ پوری دنیا میں یہی قرآن ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے بھی، اس کے رسول کی طرف سے بھی، ان تمام لوگوں کی طرف جن سے بھی معاہدہ ہے مسلمانوں تمہارا مشرکین میں سے، یعنی مشرکین سے جو بھی معاہدہ ہے اب نیا معاہدہ نہیں ہوگا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر،
اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کہا کہ 4 مہینہ تم زمین میں خوب گھوم پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اب بے شک اللہ تعالیٰ اب کافروں کو رسوا کر کے رہے گا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان کب ہوگا اللہ اس کے رسول کی طرف سے؟ یوم حج اکبر کے دن۔ یوم حج اکبر کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن، جو قربانی کا دن ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 آیات دے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے بھیجے جلدی سے جاؤ تم، کیونکہ حج ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یہ آتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلان کرنا کب؟ حج اکبر کے دن۔ تو وہ دوڑے گئے، اب پھر جو ہے راستے ہی میں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو بولے آپ آئے ہیں؟ کہاں؟ تو امیر بن کے آئے ہیں یا معمور بن کے؟ بولے نہیں، ہم معمور ہی بن کے آئے ہیں، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے آپ امیر بن کے آئے تو امیر امارت لیجیے، آپ معمور بن کے آئے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی امیر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ 6 آیات لیٹسٹ میں اتری ہے، اس کا اعلان میں ہی کروں، کیونکہ آپ کریں گے تو آپ کے کرنے کی ویلیو نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا ہارڈ ہے، جب بھی جان و مال کے تعلق سے کوئی بات اترتی تھی نا عرب میں، تو اس کا جو آدمی ریلیونٹ ہے لیڈر، یا تو وہ اپنے منہ سے اعلان کرے یا اس کا بلڈ ریلیشن والا کوئی کرے، تبھی جا کر اس کی ویلیو ہے، ورنہ 3rd پرسن کو اعلان کرے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو یہ لوگ مشرکین والے جو ہے جانتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کے کزن ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے طرف سے جاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حج کے امیر آپ ہی ہیں، بس یہ اسپیشل 6 آیات جو لیٹسٹ میں اتری ہے یہ میں اعلان کروں گا 10 ذی الحجہ میں۔ تو بولے ٹھیک۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دیے تم مینا، وہاں پہ گھاٹی میں جو جمرہ ہے وہاں پہ، اور سارے لوگ بول دیے کہ براۃ من اللہ ورسول الذین آتم من المشرکین۔ تو یہ اعلان کب ہوگا؟ یوم حج اکبر کے دن۔ کیا اعلان ہوگا؟ کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے مشرکین سے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم لوگ توبہ کر لو تو بہت اچھا تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم لوگ منہ موڑ لیے، توبہ نہیں کیے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ بے شک تم لوگ اب اللہ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت سنائی، یعنی ایک طرح سے تنزیہ جملہ ہے۔ عام طور سے بشارت جو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تنزیہ سنائیے ان کو بشارت دردناک عذاب۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے۔ اگر کسی مشرکین سے معاہدہ ہے تو ان کو ایگزمپشن میں رکھا جائے گا۔ وہ بھی کیسا؟ ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر اس نے تمہارے شرائط کی پابندی میں کچھ کمی نہ کیا، جو کنڈیشن تھا وہ سارا فلفل کیا۔ ولم يظاهروا عليكم احدا، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کے عہد کی مدت کو پوری کر دی جائے گی۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر متقین سے مراد کیا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، آپ دیکھیے جو ہضم نہیں ہو پاتی، سننے کے بعد بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سنے ہم کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو قتل کرنا شروع کرو جہاں کہیں پاؤ۔ وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو قید کرو، وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات پر گھات لگا کے بیٹھ جاؤ کہ کہیں بچنے نہ پائے، کوئی بھاگنے نہ پائے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑو۔ اب آپ سمجھیے کہ لا اکراہ فی الدین سے کنٹراڈکٹ ہے کہ نہیں؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ پکڑو مارو پیٹو، نہیں تو توبہ کرے تب جانو چھوڑو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور مشرکین میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو تم سے پناہ چاہتا ہے،
وہ کہتا کہ بھائی آپ نے اعلان کر دیا حج میں، ہم تو گئے ہی نہیں تھے، اور نہ سوچنے کا موقع دیے نہ سمجھنے کا موقع دے، اعلان کر دیے کہ توبہ کرو نہیں تو تمہاری پٹائی قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تو کیا نبی کی دعوت ہے، ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، ہم لوگ سنے ہی نہیں، کیا 23 سال سے چل رہا تھا، تو ہم اپنے کان سے سننا چاہتے ہیں، نبی کے زبان سے سننا چاہتے ہیں، کیا ہے ہم کو مدینہ جانے دیجئے۔ تو ایسے لوگ اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو ان کو آنے دو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو وہ لوگ خود سے اپنی کانوں سے سن لیں۔ ثم ابلغہ مامنا، پھر ان کو اپنی جگہ پہ پہنچا دو، جو اس کا گاؤں ہے وہاں تک اس کو پہنچا دو، یہ نہیں کہ ہاں سنے نا اب بولو کیا کرتے، پھر ان کو اپنے ایریا میں پہنچا دو، اس کے بعد بولو کہ اب کیا بولتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، ایسا اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ اب یہاں پہ اشکال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے جن سے بھی تمہارا معاہدہ مشرکین میں سے، اور 4 مہینہ تم کو موقع ملتا ہے۔ لیکن آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ 4 مہینہ بھی نہیں ہے، 4 مہینہ سے بھی کم ہو جا رہا۔ یہ اعلان کب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا؟ حج کے دن۔ حج کس دن ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو، یوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت میں کیا کہا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کا قتل عام شروع کر دو۔ تو اب یہ ہے اشہر حرم کب ختم ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے بعد محرم، محرم میں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو محرم کا پورا مہینہ 30 دن، اور ذی الحجہ کا پورا مہینہ 20 دن، تو 50 دن کے بعد ہی جو ہے آپ قتل عام شروع ہو رہا ہے۔ جبکہ سیکنڈ نمبر میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ 120 دن کے بعد جو کام ہونا ہوگا ہوگا۔ تو کانٹراڈکٹ ہے کہ نہیں؟ اب پھر یہ کانٹراڈکٹ جو ہے فتح مکہ کے عام معافی سے ہے کہ نہیں؟ اب پھر وہ جو ہے لا اکراہ فی الدین سے کانٹراڈکٹ ہے کہ نہیں؟ تب اتنا جو ہے فلسفیانہ بات ہے، اب یہ تو قرآن کی بات ہے، تب یقینی بات ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں سیرت النبی آپ جلدی جلدی سنائیے، تو سیرت النبی میں کیسے سنا دوں؟ اتنا اہم مسئلہ اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو پھر یقینی بات ہے نہ آپ کا دل مطمئن ہوگا نہ غیر مسلموں کا مطمئن کر پائیں گے۔ تو پہلے تو اس کو کل کر لیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ جو آیا ہے کہ 50 دن کے بعد ہی قتل شروع کر دیں، اور اوپر میں آئے تھے کہ 4 مہینہ بعد۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر 4-5 کیٹیگری بن رہی ہے۔ کتنی بن رہی ہے؟ 4-5 کیٹیگری۔ نمبر 1، مشرکین کے جو ہے کئی کیٹیگری ہو سکتی ہے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ آپ جیسے 5-6 قبیلہ ہیں، اس میں سے ایک قبیلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے 5 سال کے لیے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ٹائم باؤنڈ معاہدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین کے کسی قبیلے کا معاہدہ ہے کتنے سال کا؟ 5 سال کا، یعنی ٹائم باؤنڈ ہے کہ اتنے سال۔ ایک یہ ہے ایک کیٹیگری۔ دوسرا کیٹیگری یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہم لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، دوست بن کے رہیں گے، جب تک ہم لوگ چلیں گے۔ تو اب یہ وداؤٹ ٹائم باؤنڈ معاہدہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین کو جو ہے مکے کے موقع پہ معافی مل گئی اور کوئی معاہدہ وعدہ نہیں، بس ہم اپنے حساب سے، آپ اپنے حساب سے رہیں۔ 3 کیٹیگری تو بن سکتی ہے نا۔ چوتھی کیٹیگری یہ ہے جو دیہاتی لوگ ہیں جو سنے ہی نہیں کچھ۔ تو یہ 4 کیٹیگری۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جن سے یہ تھا انلمیٹڈ معاہدہ تھا کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ کہ ہم لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، سیز فائر، نو وار پیکٹ، جب تک زندگی ہے تب۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں ایڈریس کیا ہے کہ نہیں، معاہدہ جو ہے ہمارا ایور لاسٹنگ، یہ ختم۔ تو بھائی سوچنے کا تو موقع دیجئے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، 4 مہینے کا، 4 مہینے کے بعد ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا معاہدہ نہیں رہے گا کہ ٹویٹ کر دے معاہدہ ختم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا 4 مہینے، جس سے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، تو اس کا یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم۔ یہ کیٹیگری کیا؟ دوسرا کیٹیگری یہ ہے کہ جس سے ٹائم فریم معاہدہ ہے، 5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، جیسے صلح حدیبیہ میں کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے تھا۔ تو جس سے ٹائم باؤنڈ معاہدہ ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ٹائم پورا کرو، بشرطے کہ 2 شرط، کہ وہ شرط کی جو ہے النگھن نہ کرے، اور نمبر 2 کسی کے چھپ کے جو ہے مدد نہ کرے۔ اگر شرائط جو ہے صلح کے شرائط کی پابندی کرتا ہے
تو جتنے سال کے لیے معاہدہ ہے اتنے سال کے بعد دوبارہ جو ہے معاہدہ رینیو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد پھر معاہدہ ختم، پھر دوبارہ نہیں، تو 2 ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ جس سے ایور لاسٹنگ ہے 4 مہینے کے بعد اس کا ختم، جس کا 5 سال کے لیے 10 سال کا ٹائم باؤنڈ ہے، ٹائم پورا ہونے کے بعد معاملہ ختم، دوبارہ رینیو نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو معاہدے ہی میں نہیں تھے، بس عام معافی پا گئے تھے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے اونلی 50 دن۔ تو بات جو ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور خود اعتراض کرتے۔ یہاں پہ کیا تھا کہ برات من اللہ و رسول الذین عاہدتم من المشرکین، جن سے معاہدہ ہے ان سے برات ہے اور ان کو 4 مہینہ کا الٹیمیٹم، اور جن سے معاہدہ ہی نہیں ہوا ہے وہ تو ایسے اللہ رسول کے دشمن ہے، بس اللہ کے رسول نے غلبہ پانے کے بعد ان کو معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ معاف کیجیے، میں نہیں کروں گا۔ 50 روز تک اشہر حرم کا جو ہے لحاظ کیا جائے گا، جیسے اشہر حرم کا ٹائم ختم ان کے جو ہے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو تو سننے میں نہیں ملا، ہم تو جانے ہی نہیں کہ جو ہے قریش اور مسلمان میں کیا ہے، ہم سوچے بس ہم مکہ تو اپنے ہی جو ہے کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے، اب الٹیمیٹم آ گیا پورا جزیرہ نما عرب میں، تو ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو لائیے ان کو بلا کر کے مسجد نبی میں بیٹھائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کلام اللہ سنوائیے، پھر اس کے بعد ان کو اپنے ایریا میں پہنچا دیجیے، بولیے ڈیسیزن لو، یا تو جو ہے توبہ کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے 4۔ اب یقینی بات ہے کہ یہ اتنی ہارڈ آیت آئی کیسے، تو اس کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب سمجھنا پڑے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب نہیں سمجھیں گے تب تک آپ جو ہے یہ آیات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون عذاب کیا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری دنیا کا جو مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو بنایا ہے، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد جو ہے اس میں ارواح انسانی کو پیدا کیا۔ سیکنڈ نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو پیدا کیا۔ تھرڈ نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آئے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دنیا جس کو بولتے ہیں اس میں جو ہے کہا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے وہ اس کے حوالے کروں گا اور میں اپنا کچھ حکم بھیجوں گا اس پہ، اور کچھ چیزوں میں وہ بااختیار ہوگا۔ تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے پروف کر دیا کہ نہیں یہی حقدار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے جو ہے سرنڈر کر کے سارے فرشتے نے سجدہ بھی کیا آدم علیہ السلام کے پاس، اور یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ورغلانے کے اختیار دے دیا۔ اور شیطان کتنا کریٹیکل ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ڈیمانسٹریشن کرا دیا کہ جنت میں ڈالا آدم علیہ السلام کو اور کہا کہ پورے جنت میں تم کو آزادی ہے سوائے ایک پابندی ہے کہ فلاں درخت کے پاس مت جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کتنا معاملہ ہے کہ شیطان اس ایک پوائنٹ پہ بھی جو ہے ٹکنے نہیں دیا، اور وہ جنت کے درخت کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ جنت سے نکال دیے گئے، جنت کا لباس بھی چھین لیا گیا۔ لیکن وہیں پر اللہ تب وہ جب شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے توبہ کے جو ہے الفاظ ملے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمجھ گئے نا کہ تمہارا دشمن کتنا خطرناک ہے، کہاں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پھر دوبارہ جنت میں نہیں ڈالوں گا میں، آپ کی توبہ آدھا قبول ہے آدھا قبول نہیں۔ کیا ہے مطلب؟ کہ اب میں آپ کو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجوں گا، اور وہاں اگر آپ پروف کر دیں گے کہ آپ ہمارے فرما بردار ہیں، باغی نہیں ہیں، تو پھر جو ہے آپ کو میں اسی جنت میں ڈال دوں گا، اور اگر وہاں پر پھر دوبارہ جو ہے شیطان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر اسی کے ساتھ انجام کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس بار تو نہیں پھنسیں گے۔ تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دونوں اوپر سے نازل ہو جا نیچے، شیطان بھی آدم بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو تم میں سے جس کے پاس بھی میری ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، اب میرے گائیڈ لائن کی پیروی کرے گا تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے، اس کے لیے نہ کوئی حزن ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو انکار کرے گا اور ہمارے اس آیات کی تکذیب کر دے گا،
تو فلاں کا صاحب النار هم فیہا خالدون، تو وہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ یہ جو زمین کی جو خلافت ہے یہ ہمارے فرما بردار بندے کے ہاتھ میں رہے گی۔ لمیٹڈ معاملے میں وہ بااختیار ہوگا، میجورٹی معاملے میں وہ ہمارا فرما بردار ہوگا، اور پھر دنیا میں زندگی گزارے گا، اور اگر اچھے سے گزار کے آ گیا تو اس کے لیے یہ آخرت میں ہم اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھیں۔ تو اس لحاظ سے ان شارٹ آپ یہ سمجھیے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ دارالامتحان ہے، سارے انسان یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا نہ سزا ہے نہ دارالجزا ہے، یہ بہت بڑی، نہ دارالجزا ہے نہ دارالسزا ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر امتحان کے لیے الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو یہاں پر ہم لوگ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو ہے وہ کس لیے آئے ہیں؟ امتحان دینے کے لیے۔ اب اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کی دو حیثیت، ایک انفرادی حیثیت ہے اور ایک اجتماعی حیثیت ہے۔ انفرادی لحاظ سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اونلی تم امتحان کے پرپس سے آئے ہو، جو کچھ بھی تم کھٹا عمل کرو یا میٹھا عمل کرو، اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو، ہم یہاں پر نہ تم کو سزا دیں گے نہ جزا دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر نہ سزا کے طور پر، یعنی کسی کو اگر کینسر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گناہ کیا ہوگا تبھی اس کو کینسر ہوا۔ اب کوئی جو ہے ہر امتحان پاس کرتا جا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ چہیتا ہے۔ نہ دارالسزا ہے نہ دارالجزا ہے، انفرادی لحاظ سے یہ امتحان گاہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے دے کر کے آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر کے آزما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور آخرت میں جو ہے پتہ چل جائے گا، کلہم آتی یوم القیامت فردا۔ لیکن اجتماعی لحاظ سے یہ دنیا جو ہے یہ دارالجزا بھی ہے، دارالسزا بھی ہے۔ یہ آیت آپ کو جو ملے گی کہاں پہ آپ جانتے ہیں؟ یہ آیت ملے گی سورہ رعد میں، کہ انفرادی لحاظ سے اگر آپ مرنا بھی نہیں چاہیں گے نا، اللہ تعالیٰ نہیں مارنا چاہے گا تو اب نہیں مر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہے حفاظت بھیجتا ہوں، محافظ بھیجتا ہوں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ۔ انسان کے آگے بھی جو ہے نگراں ہوتا ہے، پیچھے بھی نگراں ہوتا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ لیکن اسی کے آگے کیا آیت ہے؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ لیکن بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے جو ہے تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ میں تبدیلی نہ کرے۔ تو انفرادی لحاظ سے تو آپ خودکشی بھی کرنا چاہیں گے تو گورنمنٹ پکڑ لے گے، نہیں کرنے دیں گے۔ اور آپ جان لیجیے ہمارے یہاں جو ہے آپ تو ہر آدمی کا مشاہدہ ہے کہ انڈیویجول لحاظ سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے کہ آپ کے بالکل باریک ڈسٹینس سے جو ہے گاڑی ایسے گزر جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ارے ہم تو مر گئے، لیکن بچا لیتا اللہ تعالیٰ۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں 5 سال تک کتنے گرتے ہیں، وہ تو اللہ فرشتہ نہ روکے تو بچ ہی نہ پائے۔ کہتے بچے کی ہڈی جو ہے ملائم رہتی ہے، کچھ نہیں ٹوٹتی ہے۔ ارے تو سر کے بل جو گرتا ہے تو اس میں سر کہاں پھٹتا اس سے، پوری پوری سیڑھی سے جو نیچے اڑک جاتا ہے۔ اور وہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اگر ایک جو سیڑھی گر جاتا وہ جو ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی، اتنے اوپر سے بچے گر جاتے کچھ نہیں ہوتا، 10 منٹ رویا ٹھیک ہو گیا، کون بچایا اس کو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انڈیویجول لحاظ سے تو ہم نے ہر ایک کا پہرا ڈال دیا، لیکن جہاں تک قومی معاملہ ہے تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدل لے۔ علامہ اقبال کا شعر جو ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ کیا ہے؟ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ملت کے گناہ کا جو ہے دنیا ہی میں سزا دیتا اللہ، اور افراد کے گناہ تو آپ 99 قاتل کی بھی بخشائش آپ کے حدیث میں، 99 آدمی قتل کیا تھا، بلکہ ایک صوفی کے پاس گیا کہ آگے ہم جو 99 لوگوں کو قتل کر دیے ہیں، ہمارا توبہ قبول ہو گیا؟ کہ نہیں، تو کہا تم بھی جاؤ سنچوری لگا، 100 لگانے کے بعد جو ہے اب پھر ایک عالم کے پاس گیا، کہاں کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی؟ اب فوراً آپ کو پوری حدیث معلوم ہے، اور اس کی بخشائش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
تو اس لحاظ سے انفرادی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تنہا تنہا حساب جو ہونا ہے وہ آخرت میں ہونا ہے، وہاں اجتماعی حساب نہیں ہونا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ آپ بڑے سے جماعت میں نام لکھا لیے ہیں تو امیر کی قربانی کے نتیجے میں آپ بھی نکل لیں گے، نہیں، آخرت میں تو اتنا ہارڈ اصول اللہ تعالیٰ نے کہا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر آدمی ہمارے پاس فردن فردن ایک ایک کر کے آئے گا۔ اس معاملے میں تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہ قرآن میں کیا ہے کہ نبی کی بیوی بھی ہے، نبی کی کمپنی میں ہے، نبی کے گھر میں ہے، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے نا تو نبی کی وجہ سے انہیں بخشی جائیں گی۔ اب فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے گھر میں ہے، لیکن نیک ہے نا تو وہ جو ہے فرعون کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، حضرت آسیہ کی مثال لے لیجئے، اس سے زیادہ کلاسیکل اگزامپل تو نہیں ہو سکتی نا۔ فرعون سے بڑا نہ ظالم ہو سکتا ہے، اور نوح علیہ السلام سے زیادہ جو ہے لانگ ٹائم تک دعوت کرنے والا کوئی رسول نہیں گزرا، لیکن نوح علیہ السلام رسول تھے، لوط علیہ السلام رسول تھے، تو کیا ان کا رسول ہونا ان کے کافر بیوی کو کام آئے گا؟ نہیں، آخرت میں تو پورا گھر کو نہیں میں ایسے آؤٹ کروں گا، سب کو، بیوی کو بلاؤں گا، تمہارا عمل کیسا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بیٹی فاطمہ کو بولتے تھے نا کہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، دنیا میں جو مانگنا مانگ لو، آخرت میں کچھ کام نہیں آؤں گا، آخرت میں بھی تم کو تمہارے اعمال بچائیں گے۔ میں اپنے چچا جو ہے ابو طالب کو نہیں بچا پایا، ابو لہب کو نہیں بچا پایا۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ دنیا میں جو ہے انفرادی لحاظ سے تو کوئی آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، بھائی ہم نہیں مانتے کہ آپ کو جو ہے ہر مٹی چھوتے ہیں سونا ہو جاتا ہے، مٹی چھوتے ہیں سونا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب آپ سے اللہ خوش ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہو۔ اور کوئی آدمی کو جو ہے ڈائبٹیز بھی تھی، پھر کینسر بھی ہو گیا، کینسر بھی تھا، پھر ٹانگ بھی ٹوٹ گیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے زد میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا جو ہے وبال چکھا رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے ایک ایک گناہ دھل کر کے اس کے درجات بلند کرنا چاہے۔ تو انفرادی لحاظ سے یہ بالکل کلیئر کٹ مسئلہ رہا کہ یہ 50 مرتبہ سوالات آتے ہیں، سر وہ آدمی حرام کھاتا ہے لیکن کتنا دندن آتا ہے، ہم لوگ جو حلال کھاتا ہے دیکھے روٹی روٹی کے محتاج۔ تو بھائی یہ دنیا میں یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین آدمی تو انسان دنیا سے کوئی نہیں گیا نا، لیکن 2 مہینے چولہے نہیں چل پائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بیٹے اولاد پیدا ہوتے تھے تو انتقال کر جاتا، بیٹی زندہ رہتی تھی اس زمانے میں، اور پھر بیٹی کی جب شادی ہو جاتی تھی تو جوان بیٹی کا جنازہ نکلتا تھا۔ ہمارے یہاں اگر کسی کا ایسا ہو کہ بیٹا پیدا ہو تو مر جائے، بیٹی پیدا رہے تو زندہ رہے، اور پھر جب اس کی شادی ہو جائے پھر اس کا انتقال ہو، 7 اولاد میں سے 6 کا جنازہ اٹھائے ہوں، تو ایسے آدمی کو تو ہم لوگ بدقسمتی کہیں گے ہم دنیا میں۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے، تو اس لحاظ سے دنیا میں آپ نہ کسی کا اچھائی کا فیصلہ لگائیں گے نہ برائی۔ کسی کو دے رہا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مشکور ہے یا مغرور ہوتا ہے، اور کسی سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صابر بنتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انفرادی لحاظ سے تو کلیئر کٹ کر لیجیے، آپ کے لائف میں مصیبت آئے تو آپ مایوس مت ہوئیے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نواز دے تو پراؤڈ فیل مت کیجیے کہ ہاں میں تو تھا ہی اچھا انسان، تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں میری دعا قبول کریں گے۔ اجتماعی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول تھا۔ اصول کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا، دن کی روشنی میں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان میں پہلے نبی بھی ہیں، تو ہدایت کے ساتھ جو زندگی آغاز۔ آدم علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لڑائی دنگا یہ سب شروع ہو گیا، تو کچھ سمجھانے والے بھی تھے، کچھ غلط کرنے والے بھی تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت کا کام کیے۔ پھر جب سارے لوگ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا اصول آتا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں رسول پر ان کو لے کر کے آپ ہجرت کر جائیے، اور بقیہ جو لوگ نافرمان لوگ ہیں اس پہ کیا ہو جائے، عذاب آ جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کو بولتے ہیں عذاب استیصال۔ اب اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا تھا کہ رسول جو ہوتے ہیں نا، رسول میں نبی میں فرق ہے۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عدالت بن کر کے آتے ہیں، وہ سائل بن کے نہیں آتے ہیں، وہ 2 ٹوک دعوت لے کر کے آتے ہیں کہ مانو گے تو دنیا کے امام بنو گے، نہیں مانو گے تو نیست و نابود کر دی جاؤ گے۔ یہ نبی کے معاملے میں یہ ہے کہ نبی کو کوئی قتل بھی کر سکتا ہے اور کوئی جو ہے ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا، زکریہ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا، بلکہ یہودیوں پہ قرآن کا سب سے بڑا چارج ہی یہ ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ لوگ انبیاء کرام کو نہ قتل کرتے،
قتل کر دیں. رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں لکھ دیا ہوں کہ میں میرا رسول غالب ہو کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں پائے گی. اور اگر کوئی ہرانے کی کوشش کرے گی اور ان کو اگر کوئی قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گی تو میں فزیکل لاس توڑ دوں گا لیکن اپنے رسول کو بچاؤں. ابراہیم علیہ السلام کو پورے عراق والے نے آگ میں پھینک دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا کہ نہیں اپنے رسول کو بچانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، فرعون اور اس کا لشکر جب دوڑایا ہے تو سمندر نے ان کو راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو فزیکل لاس ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ایک ڈنڈے سے کہیں راستہ بنتا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے جو ہے کھانے میں زہر ملا دیا تو اس بوٹی نے بول دیا کہ نہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا. فزیکل لاس ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو رسول جو ہے وہ دشمن کے ہاتھوں کبھی بھی شہید نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کب بھیجتا ہے یہ بات سمجھنے کی، کہ جب کوئی قوم غلطی کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، کرتے 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 اتنا کرتی ہے کہ پورا سماج ہی کرنے لگتا ہے، اور پھر ہر خیر کو چھوڑ کر کے جو ہے برائی اپنا لیتی ہے، اور اتنا برائی اپنا لیتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آرڈر دیا تھا کہ بھائی تم کو میرا خلیفہ بننا ہے تو تم باغی بن گئے. تو اب یقینی بات ہے کہ ایسے باغی کو اللہ تعالیٰ کیسے دنیا میں رکھے گا؟ تو اب اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور دوسری قوم کو لے کر کے آئے جو اللہ کی خلافت کا حق ادا کرے، بغاوت نہ کرے. تو اب جب کوئی قوم جو ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری احسان اس پر کرتا ہے کہ ایک عظیم رسول کو اٹھا کر کے بھیج دیتا ہے کہ بھائی لاسٹ چانس تم جا کر کے اور بھی حجت پوری کر دو. کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میں غفلت میں تھا، کوئی ہو سکتا ہے میں جو ہے اگنورینس میں تھا، میں جو ہے اپنے کام میں مشغول تھا، مجھے پتہ ہی نہیں. تو کوئی بتانے والا آتا، کوئی سمجھانے والا آتا، کوئی یاد دلانے والا آتا، کوئی وارن کرنے والا آتا، کوئی آگاہ کرنے والا آتا، کوئی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں اپنا ایک طریقہ بنایا کہ میں کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کروں گا عذاب کے ذریعے سے جب تک کہ اس میں ایک رسول نہ بھیجوں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جو ہے کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس میں کوئی رسول نہ بھیجے. پھر رسول بھیجنے کے بعد بھی پھر اور بھی جو اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے کہ رسول گئے، اب ان کی دعوت کو کوئی سن ہی نہیں رہا، دیوانے کے بڑے بولتے رہیے ہم اپنے کام میں جوا کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک جو ہے ماحول بھی کریٹ کرتا ہے کہ رسول کی بات کم سے کم لوگ سنیں تو صحیح کہ کیا بول رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا چھوٹا عذاب دیتا ہوں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا جو مزہ چکھاتے ہیں تاکہ رسول کی بات تو سنیں کم سے کم، کیونکہ عیش کے دن میں خدا یاد نہیں رہتا، مصیبت کے دن میں خدا یاد آتے ہیں، رسول یاد آتے ہیں. ابھی مصیبت آئے مسلمانوں کے تو فون آنے شروع ہو گئے کہ نہیں، مسلمان کیا، مولانا اب کیا، مولانا اب کیا. تو یہ جو ہے مصیبت کے دن میں خدا کے طرف رجوع تو ہوتا ہی آدمی. تو یہ اللہ آپ دیکھیے فرعون کے قصے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں 9 نشانیاں دیا ان کو، 9 چھوٹے چھوٹے عذاب سے میں اس کو جھجوڑا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. کبھی میڈک کا عذاب، کبھی جو ہے کھٹمل کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی کچھ چھوٹے چھوٹے. ہر بار کہتے تھے موسیٰ اس بار اگر ختم ہو گیا نا تو ہم مان جائیں گے. ہوتا تھا کہ نہیں، 9 عذاب قرآن میں آیا، 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، 7 اس میں عذاب کے ٹائپ کے تھے، 2 نشانی کے طور پر. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے بہت چانس دیتا ہوں، ایسے نہیں ہلاک کر دیتا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں، مجھے محبت رہتی ہے. ہلاک کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ انتظام کرتا ہوں. انتظام کرنے کے بعد پہلے جو ہے جھجھوڑتا ہوں اس کو، رسول بھیجتا ہوں، رسول کی بات سنیں، رسول کے جو لفظ دیں، نہیں دیتے تو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہوں. جب رسول کی بات جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں اور رسول اتمام حجت کر دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ نو لیفٹ اینی اسٹون انٹر، کوئی بھی پتھر جو ہے الٹے ہوئے چھوڑتے نہیں، ہر ممکن وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قوم بحیثیت مجموعی رسول کی بات کی انکار کر دیتی ہے. تب ایسے کوڑا کپٹ کو کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت آتی ہے. وہ سنت کیسے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسول کو
اور اس پر جو چند لوگ ایمان لانے والے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے نکل لیجیے، کیوں؟ اب اس بستی کو میں ختم کر دوں۔ تو اس بستی پر جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب کو کہتے ہیں عذاب استیصال، اصل سے جڑ اکھیڑ کر کے رکھ دو، یعنی پھر اس میں اب ایک بچہ بھی نہیں بچتا ہے، قوم کا ایک فرد بھی نہیں بچتا ہے۔ لا یرا الا مساکنہم، مسکن نظر آتے ہیں، مکین نظر نہیں آتے۔ قوم عاد کے کھنڈر نظر آتے ہیں، قوم عاد کے فرد نظر نہیں آئیں گے آپ۔ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو جاتے گویا یہ تھے ہی نہیں یہاں پہ، ایسا ملیا میٹ کر جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب استیصال کب بھیجتا ہے؟ جب رسول کی دعوت آ جاتی ہے اور رسول کو بحیثیت مجموعی قوم انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب استیصال آتا ہے اور پھر ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کئی اگزامپل دیے ہیں، سورہ اعراف اسی سے بھرے ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، ان سب کو ختم کیا۔ قوم عاد کا کوئی بچہ نظر آتا آپ کو؟ قوم سمود کا کوئی بچہ نظر آتا آپ کو؟ قوم نوح کا کوئی بچہ نظر آتا آپ کو؟ آل فرعون کا نام لینے والا کوئی ہے دنیا میں؟ قوم شعیب کا کوئی بچہ نظر آتا ہے؟ نینوا والے کوئی نظر آتے ہیں؟ سب کدھر گئے؟ کھنڈر ہیں ان کے۔ آپ جائیے جزیرہ نما عرب میں گھومیے، کھنڈر نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ کب ہوتا ہے عذاب استیصال؟ جب رسول دعوت دے دے اور رسول کو رسپانس پازیٹیو نہ دے تو اللہ تعالیٰ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام اس قدر ناہنجار ہے کہ اب اس میں کوئی خیر کی امید نہیں ہے، تو اب اس کا رہنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ بغاوت پہ ایسے آمادہ ہے کہ اب اس کو کرش کر دیا ہے۔ کوئی بھی جو ملک بھی ایسے باغی لوگوں کو کیا کرتے، کیسے ڈیل کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دھرتی میری ہے۔ سارا مسلمان کا تو عقیدہ ہے نا کہ زمین کس کی ہے، ان الارض للہ، تو آرڈر کون دے گا؟ وہی دے گا۔ تو اس لحاظ سے عذاب استیصال عذاب اکبر کا فنڈا سمجھیں۔ اب یہی فنڈا چلتا رہا، قوم عاد میں بھی، قوم نوح میں بھی، قوم سمود میں بھی، قوم شعیب میں بھی، آل موسیٰ میں، فرعون میں بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کیا معاملہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہے نا، نبی صرف نبی تو نہیں ہے۔ وہ دعوت دینا شروع کیے، قوم آپ جانتے ہیں کہ ناہنجار پہلے آلریڈی ہو گئی تھی، اتنی ناہنجار تھی کہ اس کا ایگزامپل دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا اس کو بتوں کا اڈا بنا دیے تھے، 360 بت لا کے رکھ دیے تھے خانہ کعبہ میں۔ اب اس سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے؟ ننگے طواف کرنا، نماز میں سیٹی بجانا، یعنی سارے چیز کا تیا پاچا کر کے رکھ دیے تھے۔ اب یہ لوگ تو عذاب کے مستحق ہو ہی گئے تھے کہ توحید کا مرکز اس کو تم بتوں کا اڈا بنا دیے، تو اب جو ہے تمہارے کرائم میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کو بھی میں ایک فضل دیا کہ ان کے لیے آخری رسول میں بھیج دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ بھی رسول بن کر گیا۔ اب آپ بتائیے، پوری سیرت پڑھ لیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ نہیں ان کو بات سمجھانے کی۔ یا قریش مکہ کو یا پھر جزیرہ نما عرب کے انسان کو 2 گفٹ اللہ تعالیٰ نے دیے بات سمجھانے کے لیے۔ بھائی انسان جو ہے اپنے خالق سے جو ہے باغی ہو گیا ہے، بدک گیا ہے، تو کنفیوژن ہی ہو سکتا ہے نا۔ کنفیوژن دور کرنے کا 2 ہی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے خاندان میں سے ایک بندہ کو اٹھا دیا جائے اور آپ کے لینگویج میں کتاب نازل کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جو ہے ڈیمانڈ پوری کر دیا کہ ان کے لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام اتار دیا، قرآن مجید عربی میں، اور ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا۔ تو بھائی اب تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو کہہ سکتے ہیں بھائی عربی میں ہے، قرآن سمجھ ہی میں نہیں آتا، لیکن وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 2 کرائٹیریا جو ہے کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے کہ آپ کے خاندان کا بندہ ہے اور آپ کے لینگویج میں کتاب ہے۔ اور 13 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دن رات ایک کر کے سمجھاتے، پھر بھی آپ نہیں مانے، یہاں تک کہ آپ ان کے جو ہے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر فائٹنگ شروع ہوئی، ہر فائٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے سائڈ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے ساتھیوں کا، ہر جگہ مدد آئی تاکہ سمبل بنتا جا کے اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے۔ پھر بھی آپ نے آنکھ کھلی، توبہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا۔ فتح مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق بھی تم دیکھ لیے کہ سب کو معاف کر دیے، عام طور سے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر فتح مکہ کے بعد تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ 1 سال رہ کر کے گھل مل کر کے دیکھے بھی کیوں اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام جو ہے سب کو برابری کا حق دیتا ہے،
سب کو بھائی چارگی ہے. یہ نہیں کہ کوئی فتح مکہ کے موقع سے ایمان لایا تو وہ جونیئر مسلمان ہے اور کوئی پہلے لایا تو سینئر مسلمان ہے. سب بھائی بھائی ہے, سب برابر ہے. جو تقویٰ میں آگے بڑھ جائے وہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے بعد, جنگ خیبر کے بعد 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں اور حدیث میں سب سے آگے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے پہلے ایمان لائے ہیں اور کتنا آگے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے. کوئی مسئلہ نہیں, آ جاؤ سب لوگ بھائی بھائی, سب اللہ کے بندے ہو جاؤ, کونوا عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے بندے بن جا, سب بھائی بھائی بن جا. تو یہ 1 سال کا تم کو موقع بھی دیا گیا. اس کے بعد بھی اگر تم اڑے ہوئے ہو کفر پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر خیر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے وہ عذاب استیصال جو ہے, جو ہر قوم پر آتا ہے جب رسول کا انکار کرتی ہے, تو اس قوم پر بھی, جو قریش پر بھی اور جو ہے جزیرہ نما عرب کے مشرکین پہ بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو ان پر بھی عذاب استیصال کا فیصلہ کب ہوا تھا؟ جس رات ہجرت ہوئی تھی. یعنی جب کوئی قوم اپنے رسول پر جان لینے کے لیے ہاتھ ڈال دیتی ہے نا, تو اس روز سے جو ہے اس پر عذاب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. بس اس قوم میں جو ہے عذاب آنے کا اسٹائل چینج ہو گیا. وہ اسٹائل کیا چینج ہوا تھا کہ ہر قوم کو جو ہے عذاب آتا تھا. وہ کیسے آتا تھا؟ قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, یہ سب میں عذاب کیسے آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ دیکھیے اس قوم پہ عذاب آئے گا, آپ لوگ ہجرت کر جائیے, راتہ راتی کر جائیے, دن میں کر جائیے, جلدی سے کر جائیے. وہ اپنے اہل ایمان کو لے کر کے نکل جاتے تھے اور اس قوم پر, بستی پر کیا آ جاتا تھا؟ عذاب آ جاتا تھا. کس فارم میں آتا تھا؟ کبھی آفات آسمانی سماوی یا آفات عرضی. کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی چیخ آ گئی, کبھی جو ہے پتھر کی بارش ہو گئی, کبھی کچھ ہو گیا. یعنی آفات عرضی یا آفات سماوی کے ذریعے سے قوموں پر عذاب آتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فارم میں کیا کیا کہ عذاب کے اسٹائل میں تھوڑا سا چینجز لائے. اب وہ کیا چینجز لایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ مشرکین مکہ جو ہیں, جو آپ کا انکار کر رہے ہیں, تو اب ان کو عذاب استیصال سے ختم کرنا ہے. لیکن اس میں ہم تھوڑے سے جو ہے اسٹائل میں چینج کر رہے ہیں کہ عذاب جو ان کو دیں گے نا, وہ انسٹالمنٹ میں دیں گے, ایک ساتھ نہیں دیں گے. نمبر 2, اور ان کو عذاب دینے کے لیے, پیٹنے کے لیے جو ہم زمین آسمان کے کسی مصیبت کو جو استعمال کرتے تھے, تو اب اس میں ہم چینج کر رہے ہیں کہ کوڑا جو ہے زمین آسمان میں سے کسی کو نہیں بنائیں گے, اہل ایمان کو بنائیں گے. ان کے تلوار کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہو. لہذا انسٹالمنٹ شروع ہوا. تو پہلا انسٹالمنٹ عذاب اکبر کا ان کو آیا ہے جنگ بدر. اب فائنل انسٹالمنٹ یہ جو اچھی آیت آئی, بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو اصل میں تھا یہ کہ عذاب استیصال, عذاب اکبر جو رسول کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں آتا ہے, اس کا ذکر ہے یہاں پر. اب یہ عذاب کسی پر نہیں آئے گا. اب یہ آیت پڑھ کر کے کوئی مسلمان کسی کافر کو نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے 4 مہینہ کے بعد سوچو نہیں تو ہم قتل کر دیں. یہ کن کے لیے ہے؟ صرف ان کے لیے جو آدمی رسول کی دعوت سنا ہو اور وہ بھی رسول ان کے لینگویج میں بیان کیا, ان کے لینگویج میں قرآن آیا اور پھر بھی نہیں مانا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو جینے کا حق نہیں, ان کو قتل کر دو, ان سے کوئی فائدہ نہیں. یہ بچہ بھی پیدا کرے گا تو جو ہے فاسق و فاجر بھی کرے گا. جیسے اب نوح علیہ السلام جو دعا کیے تھے, اللہ تعالیٰ ایک کو نہ چھوڑ, اگر ان کے اولاد بھی ہونے تو وہ بھی فاسق ہو, ان کا ڈی این اے خراب ہو گیا. تو یہ کن کے لیے ہے؟ جس قوم کے لینگویج میں اللہ کا کلام آیا اور جس قوم میں سے کسی کو عظیم رسول بنا کر کے اٹھایا گیا اور پھر ان کو بات سمجھائی گئی ہو, اتمام حجت پوری کر دی گئی, ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا گیا, اور پھر بھی وہ جو ہے ہر دھرمی پڑھا رہے کہ میں اللہ کو نہیں مانوں گا, میں شرک کروں گا ہی, میں یہ کروں گا ہی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایسے باغی کو ہمارے دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں. بات سمجھ میں آئے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 2 آپشن تھا, یا تو توبہ کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار رہو, یہ صرف اور صرف مشرکین مکہ, جزیرہ نما عرب والوں کے لیے تھا. بقیہ اسلام کا جو تھا وہ 3 آپشن تھا, جیسے ایران کے لیے, روم کے لیے, مصر کے لیے. ان لوگوں کے لیے کیا تھا کہ بھائی ان کے قوم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور ان کے لینگویج میں کتاب نہیں ہے, تو ان کو کنفیوژن تو ہو سکتا ہے, تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, قرآن میں بھی آیا ہے کہ پہلے نمبر پر آپ ان کو دعوت دیجئے,
اگر یہ مان لیتے ہیں تو برابر کے بھائی بن جائیں گے، نو جونیئر نو سینئر. اور اگر یہ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر دوسرا آپشن دیجیے کہ چلو اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اسلام کے سپرمیسی قبول کر لو. یعنی لا آف دا لینڈ جو ہے اسلام کا ہوگا، اللہ کا ہوگا، اور تم لوگوں کو جو ہے اس میں پرسنل لائف میں آزادی ہوگی، اور تمہارے جان مال عزت آبرو کو جو ہے پروٹیکٹ دیا جائے گا، اور اس کے پروٹیکشن کے بدلے میں تم کو جزیہ دینا پڑے گا. لیکن سپریمیسی کس کی ہوگی؟ وہ جس کی دھرتی ہے اس کی ہوگی. کس کی ہے دھرتی؟ ہاں اس کی ہوگی. ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم اپنی قانون نہیں چلاتے. ہمارا بچہ بھی جو ہے چوری کرے گا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے. ہمارا بچہ بھی اگر جو شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم پتھر مار مار کے ختم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سپرمیسی. تو نمبر 1 دعوت دو کہ اسلام قبول کر لے تو برابر کا بھائی ہو جائے. نہیں قبول کرتا ہے تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں، گن پوائنٹ پہ اس کو کلمہ مت قبول کرواؤ، کیونکہ وہ قبول کرنا تو دل کی کیفیت کا نام ہے. تو اوپر سے پڑھوا کے کیا کرو؟ بس یہ کہو کہ اسلام کے سپرمیسی قبول کرو. یعنی لا آف دا لینڈ وہ اسلام کا ہوگا، تم اس کے اندر جو ہے پروٹیکٹڈ مائنورٹی بن کے رہو. اور اگر نہیں تم کہو گے نہیں ہماری چلے گی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہماری زمین ہے تو ہماری چلے گی. تو پھر کہو کہ ہم لاتے ہیں فوج، تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا ہم بھی لاتے ہیں فوج. دیکھو جس کے ساتھ خدا کی مدد ہوگی وہ جیتے گا. تو اس فلسفے کے تحت صحابہ کرام کی فوج ہے پھر جزیرہ نما عرب سے نکلی. پورا جو ہے رومن امپائر کو الٹ دیا گیا، پرشین امپائر کو الٹ دیا گیا، پورا ایران کو الٹ دیا گیا. کس فارمولے کے تحت؟ کہ چلے گی کس کی؟ لا آف دا لینڈ کس کا ہوگا؟ تو یہ آپ پورے جو ہے خلفاء راشدین کا زمانہ دیکھ لیجئے، پڑھیے، تو وہ اصل لڑائی تھی کس کی چلے گی. اور آج میں آپ کو ایک بات یہ ہے، گرچہ ہضم تو نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کو، لیکن میں سوچتا ہوں ایمانداری ہے کہ میں بتا دوں. بہت باریک بات کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، یہ وہ پورے قرآن میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے. ایک سنٹینس کہیں پہ نہیں ہے قرآن اسلام امن کے لیے آیا ہے، کہیں نہیں. پورا کوئی مجھے چیلنج کرتا ہوں میں، جو ویڈیو بن رہی ہے مجھے کوئی آیت بھیج کے دکھائے کہاں پر لکھا ہوا کہ امن چاہتا اسلام. 2 جگہ امن کی بات آئی ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام امن کی دعا مانگے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَٰذَا الْبَلَدَ، وہ مکہ شہر کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے. اس امن شہر کو مکہ امن والا شہر بنا دے، وہ امن ہے آپ جانتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ امن کس کے لیے ہے؟ تو جو اللہ رسول کو مانتا ہے. یہ سورہ انعام میں. اسلام دائی کس کا؟ امن کا دائی نہیں ہے، بات کلیئر کٹ. اسلام دائی ہے عدل و انصاف کا. عدل و انصاف کے کوسٹ پر امن نہیں قائم کیا جائے گا، بلکہ اگر عدل و انصاف کے لیے امن کو جو ہے کرش کیا جائے تو امن کو جو ہے سائڈ کیا جائے گا، عدل و انصاف کو پرائیورٹی دی جائے گی. اور صحابہ کرام کا 30 سال کی اسٹڈی کر لیجیے، آپ کو جنگ ہی جنگ، جنگ ہی جنگ نظر آئے. جنگ ہی جنگ. کیوں؟ عدل اصل مسئلہ تھا. ہر جگہ قرآن میں آپ کو ملے گا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لو عدل و قسط کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے امن ڈسٹرب ہو جائے. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اللہ تعالی تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے خلاف. سورہ نساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لا عدل و قسط کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمام کتابوں کا بھیجنے کا مقصد، تمام رسولوں کو مبعوث کرنے کا مقصد صرف ایک، عدل قائم کرنا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے بھیجا ہی ہے تمام کتابیں اس لیے، تمام رسولیں اس لیے، میزان اتارا اس لیے. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں. عدل و قسط کے بعد امن ہو جائے تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا، اٹ ول آئسنگ آن کیک. لیکن عدل و انصاف کے کوسٹ پر جہاں امن نہیں قائم کیا جائے گا، جیسا آج دنیا میں ہو رہا. ہم انصاف مانگنے گئے، ہم کو دے دیا گیا آستھا کے نام پہ جب 5 ایکڑ زمین کہیں باہر. یہ ہوتا کیا؟ یہ بات سمجھ لیجیے. خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جو خلافت راشدہ جنگ کرتے رہ گئے صرف عدل قائم کرنے. عدل نام کس چیز کا؟ جس کا جو حق ہے اتنا ملنا چاہیے. تو سب سے زیادہ اس دھرتی پہ حق کس کا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی بات ماننی چاہیے. کوئی بغاوت کر کو سر کو چل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کس لیے تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کس لیے تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فائٹ کس لیے تھی؟ ابو بکر صدیق کی جنگ کس لیے تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کس لیے تھی؟ عدل و قسط کے لیے نہیں تھی کیا؟ یہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. خود امریکہ جو ہے ہر ملک پہ چڑھ رہا کس لیے؟ عدل قائم کرنے کے لیے. خود ایٹم بم بناتا، دوسرے کو بنانے نہیں دیتا، اس کے نام پہ مارتا ہے. امریکہ بنائے ایٹم بم تو بہت اچھی بات، فرانس بنائے تو بہت اچھی بات، رشیا بنائے تو بہت اچھی بات، چائنا بنائے تو بہت اچھی بات، ترکی بنا لے تو غلط، ایران بنا لے تو غلط، کوریا بنا لے تو غلط. نہیں یہ ایکسپلائٹ کریں گے. ایکسپلائٹ تو مرتبہ کیا کر چکا ہے. ہیروشیما ناگاساکی پہ تو گرایا ہے، کوئی دوسرا گرایا ہے. اگر آج تک نیوکلیئر بم کا اگر مس یوز کسی نے کیا ہے تو امریکہ کے علاوہ اور کس نے کیا پوری دنیا بتاؤ؟ تو سب سے پہلے تو بینڈ اس پہ لگنا چاہیے. تو اس لحاظ سے وہ بھی کہتا نہیں ہے. عراق میں کیوں جا رہے ہیں؟ عدل قائم کرنے کے. ٹیونس میں کیوں گھس گئے؟ عدل قائم کرنے کے. قذافی کو کیوں مار دیا؟ عدل قائم کرنے کے. جمہوریت لائیں گے، عدل ہوگا. تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ دنیا میں سب عدل کے، لیکن عدل تو اللہ ہی قائم کر سکتا. تو یہ اسلام کس چیز کا علمبردار ہے؟ یہ بات کلیئر کر رکھیے آپ. اسلام عدل کا علمبردار ہے. عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر برابر دے دو. 1 کلو بریانی بنا رہے ہیں تو 1 کلو نمک ڈال دو، 1 کلو چینی جو ہے ہلدی ڈال دو، 1 کلو جو گوشت ڈال دو، 1 کلو چاول ڈال دو، 1 کلو تیل ڈال دو. تو ایسی بریانی کوئی کھا پائے گا کیا؟ اس کو برابری بولتے ہیں، اس کو عدل نہیں بولتے ہیں. عدل کیا ہے کہ 1 کلو بریانی میں 1 کلو چاول، 1 کلو گوشت، نمک اتنا ہی ڈالو جتنا سوٹ کرتا ہوں، تیل اتنا ہی ڈالو جتنا اچھا لگے، مرچ اتنا ہی ڈالو جتنا میں ٹیسٹ پیدا ہوں. تو یہ جو بیلنسنگ انداز میں بریانی میں ڈالیں گے اس کو عدل بولتے ہیں. تو عدل یہ ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، بندے کا کیا حق ہے. سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور آپ جو ہے امن کے لیے نہیں یہ بدامنی ہو جائے گی، کیسے کریں؟ تو عدل کے ٹھیکیدار آپ اپنے طرف سے نہیں بنیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے حساب سے بنیں گے. بار بار قرآن میں سورہ شورا میں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجئے کہ میں صرف نماز سکھانے نہیں آیا ہوں اور روزہ کے لیے تلقین کے نہیں آیا. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ آپ جو ہے جو آپ کو آرڈر ہوا اس پہ کھڑے ہو جائیے اور آپ کہیے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے آرڈر ہوا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. میں سائل بن کے نہیں آیا ہوں، میں جو ہے امام بن کے آیا ہوں. مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو راستے سے ہٹا دیا جائے. تو یہ جو ہے اسلام کا پیغام. بدقسمتی یہ ہے کہ میں تو ابھی پورا قانون عذاب بیان نہیں کر پایا کہ امت کے بارے میں قانون عذاب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ قوموں کے درمیان جب عذاب کا فارمولہ کیا ہے کہ اگر صرف کافر ہی کافر قوم ہے، جیسے رشیا اور چائنا میں جو ہے کمپٹیشن جو ہے دونوں قوم میں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت یہ ہے کہ جو قوم محنت مشقت زیادہ کرے گی اس کو کامیابی سے زیادہ ہوگی. قدرت آج تک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی. نمبر یہ تو ہو گیا غیر مسلم قوم میں جو ہے جو آگے بڑھے محنت کرے گی وہ آگے بڑھے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور فارمولہ ہے کہ اجتماعی معاملے میں جو قوم اپنے یہاں سے نکل کر کے اور ہمارے دین پر ایمان قبول کرے گی، یعنی ہمارے رسول کو مانے گی، کتاب مانے گی، اور پھر جو ہے بحیثیت قوم بن کر کے اسلام کے ریپریزنٹیٹیو اگر بن جائے تو پھر سارے جو ہے طاقت ہم اس کو دے دیں گے اور ہر جگہ مدد ہم اس کو کرتے رہیں گے. لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد جو ہماری ریپریزنٹیٹیو امت ہے اگر اپنے اعمال سے مس ریپریزنٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر سب سے پہلے ہم حساب اسی سے لیں گے اور اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے. یعنی اگر اپنے قوم سے نکل کے آتی ہے، یعنی آپ کرسچن تھے آپ نکل کر کے، آپ یہودی تھے نکل کے، آپ ہندو تھے آپ نکل کر کے، آپ بدھ مذہب کے ماننے والے نکل کر کے سب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، ایک امت بن گئے. اب ہم لوگ اگر مل جل کر کے اللہ تعالیٰ کے صحیح ریپریزنٹیٹیو آف اسلام بن گئے تو اللہ تعالیٰ کے قدم بہ قدم ہم کو مدد شامل حال رہیں گے. 313 بھی رہیں گے تو 1000 پہ غالب رہیں گے. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ مدد کے نتیجے میں غلبہ دے دے اور پھر اس کے بعد عیاشی میں لگ جائیں گے، بدماشی میں لگ جائیں گے، اسلام کا گڈ ریپریزنٹیٹیو ہونے کے بجائے مس ریپریزنٹ کریں اور اللہ اور مخلوق کے درمیان ہم کڑی بننے کے بجائے جو دوری بننے کا سبب بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ کس پہ آئے؟
اس قوم پر جو دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ میں تیرے جو ہے نمائندہ امت ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کبر و مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کو غصہ کو بھڑکا دیتی ہے کہ تم وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. وہ بات کیوں بولتے ہو یہ کرتے ہیں؟ عاشق رسول ہو اور رسول کے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ کون سی عشق رسول؟ کہتے ہو کہ دنیا کے سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اس کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول کی بات جو ہے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن رسول کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو تو جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ نہیں دیتے تو دھوکہ دیتے ہو. تم تو جو ہے حجاب بن گئے ہو ہمارے. امت کا کام کیا ہے کہ بقیہ جو مخلوق ہے اور خالق جو ہے شیطان جو دوری کر دیا ہے اس دوری کو پاٹنے کا کام کون کرے گا؟ جب رسول چلے گئے، پہلے رسول جب موجود ہوتے تھے تو رسول کرتے تھے، جب رسول چلے گئے تو اب کون کام کرے گا؟ یہ تو رسول کی امت کرے گی. رسول کی امت کر رہی ہے کیا یہ کام؟ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کس پہ آئے گا؟ شیطان موج مار رہا ہے. دیکھیے میں جو چیلنج کیا تھا کہ میں تو اکثریت کو جو ہے لے جاؤں گا اپنے ساتھ جہنم میں، تو جا رہی کہ نہیں آپ کی امت، آپ کے جو ہے بندے. تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کس پہ آ گیا کہ یہ بندوں کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ کس کی ذمہ داری ہے سمجھانے کی؟ بھائی جس کو ذمہ داری کی سمجھانے کی وہ تو خود بگڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کس پہ آئے گا؟ تو یہی غصہ پہلے کبھی جو ہے برسا تھا کس پر؟ یہود پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو تم پر ہوئی تھی اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہسٹری میں کتنا مروایا اسے، اور اس کو ہٹا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے نئی امت لایا. اور آج امت محمد جو ہے کیا رول ادا کر رہی ہے؟ لہٰذا آج دیکھ لیجیے پوری دن یہ انڈیا میں بھی جو آج جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے. یہ ذلت کا بھی ایک تماچا یہ بھی ہے. اب پورے ہندوستان میں جو ہو رہا وہ آپ پوری دنیا میں جو ہو رہا آپ دیکھ لیجیے. کسی بھی قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا جو عذاب آتا ہے محبوب امت کا وہ یہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان سے اتحاد کو ختم کر کے اختلاف پیدا کر دیتا ہے. تو آج دیکھ لیجیے ایک امت محمد، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن پڑھنے والے، ایک آخرت کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے 56 ممالک میں ڈیوائڈ. 56 ممالک اگر آپ جو ہے ڈیفنس بجٹ کو اگر جو ہے کلیکٹ کریں گے نا تو پوری دنیا فتح ہو جائے گی. اتنے ہتھیار ہیں امت مسلمہ کے. صرف جزیرہ نما عرب کے کنٹری کو لے لیجئے، کویت کے لے لیجئے، بحرین کو، قطر کو، عمان کو، یمن کو، سعودی عرب کو، سارے کے جو ہے ڈیفنس بجٹ کو ایک کر دیجئے تو آپ کتنے ہو جائیں گے. لیکن چھوٹے چھوٹے ملک جس کے پاس جتنا تیل اس کو اتنا چھوٹا کنٹری بنا دیا. ایک امت کو ڈیوائڈ کر کے 56 ممالک نکالا انگریزوں نے، اور سب لوگ اپنے آپ میں مگن ہیں. ہر آدمی اپنا ڈیفنس بجٹ بنا رہا. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بن سکتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام نہیں بن سکتا. سب سے پہلے پھر آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تو آپ سمجھ جائیے کہ کسی دن کی بات ہے کہ سعودی اور ایران جس روز لڑ گئے نا سمجھے تباہی شروع ہو جائے گی. اور سب سے پہلا عذاب تو آپ سمجھ جائیے کہ جو اللہ تعالیٰ خبر لینے والا ہے وہ تو آپ سمجھ جائیے کہ رائٹنگ آن دا وال کے طور پر ہے. یہ عربوں کی تباہی آئے گی. ویل للعرب من شر قد اقترب. ان کا جرم جو ہے ناقابل معافی. جب انگریزوں کے غلام تھے تو رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آزادی دے، تیرے دین کی شریعت نافذ کریں. اللہ تعالیٰ نہ صرف آزادی دیا بلکہ پیٹرول کی طاقت دے دیا، زمین سے تیل نکال دیا، زمین سے سونا اگلوا دیا. کہ ٹھیک ہے تم غریب ملک تھے نا، لو کیا اس پیسے کا کیا کیا؟ دین کا ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں یا دوسرے کا جو ہے اسکیم کے تحت ناچ رہے ہیں. تو ان کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لینگویج میں قرآن دیے ہوا پھر بھی شریعت کو اپنانے کے لیے تیار ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ یہ بر صغیر کا مسلمان پاکستان، ان کے بھی جو بھرکس نکلنے والے ہیں یہ بھی جھوٹ بول کر کے ملک بنوائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم کو ایک موقع دے تو ہم جو ہے اسلام کے شریعت نافذ کریں گے، خلافت راشدہ کے یاد تازہ کریں گے، عرب امپیریلسٹ کا داغ کو دھل دیں گے، اور جا کر کے کرکٹ کھیلنے لگے. اس لیے ہم لوگ ووٹ دیے تھے کہ تم جا ہم چھیل لیں گے جو ہوگا دیکھے گا. بہار کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا مسلم لیگ، یو پی کے لوگوں نے دیا تھا، مہاراشٹر کے لوگوں کو لیتے، جبکہ ہم لوگ کو معلوم تھا کہ ہم پاکستان میں کبھی شامل نہیں ہوں گے، پھر بھی لوگوں نے کیوں ووٹ دیا تھا؟ کہ تم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تم لا الہ الا اللہ وہاں پہ ہے، لا اللہ تو ہے، رسول اللہ تو نظر ہی نہیں آتے.
سودی بینک یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جوا گڈا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، فلم یہ حال یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. کون ایسی برائی ہے جو انڈیا میں وہاں نہیں ہے؟ مسجد میں نماز یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہاں بھی 10% ہے وہاں بھی 10% ہے. فرق کیا ہے؟ تم نے کیوں ملک بنوایا تھا؟ غداری کی مسلمانوں سے، جھوٹ بولے. یہ جھوٹ کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور آج آپ دیکھ لیجیے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پورا جو ایشو جو چل رہا ہے اس کو آئسولیٹ ہو کر کے نہیں دیکھ لیجیے. آج ہم لوگ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، گلوبل ویلیج ہے دنیا. گلوبل ویلیج میں آپ جو ہے آپ ویلیج گھر گھر بات نہیں ہوگی، اب پوری دنیا کے حساب سے بات ہوگی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اصل جرم جو امت مسلمہ کا یہ ہے کہ کمپلیٹ اسلام کسی ملک نے اپنے ملک میں نہیں نافذ کیا. کسی نے 80%، کسی نے 50%، کسی نے 90%، کسی نے 70%، کسی نے 30%، 100% اسلام کے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا تو پورے کے داخل ہو، نہیں تو نہیں. مسجد میں آ کے کہتا ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کہتے ہو نہیں IMF کے بغیر کام نہیں چلے گا، ورلڈ بینک سے قرضہ لے بغیر جو ہم معیشت کا تباہی ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے جو ہے آج بھی مجھے جو ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بابری مسجد کے جو ہے خبر آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ تو میں سوچا کہ لاسٹ میں دے دیتا ہوں. بہت سارے سیکولر لڑکے جو مسلمان ہیں، وہ بھی میں بہت سارے لوگوں کا جو اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا اور نیچے کامنٹس میں آ رہے تھے کہ ہاں آئی ایم مسلم، آئی ایم پراؤڈ انڈین، اور میں سمان کرتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ایک ٹل گئی، چلو کوئی بات نہیں ہے اور چھٹکارا ہو گیا. یہ تو ججمنٹ ایسا آیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک نظیر بنے گی تو اب ہر آدمی اپنے گھر کے نیچے گڈھا کھود کے دیکھے کہ ہے کہ نہیں اس کا سمبل. یہ جو ہے ایک نظیر بن گئی کہ اب ہر مسجد کے نیچے جو ہے کلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے فلاں چیز ہے. اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نیچے کھڈا کھود کر. تو اس لحاظ سے میں تو سیکولر جو مسلم نوجوان ہیں ان کو تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو اطمینان ہے کہ اچھا فیصلہ آ گیا، ڈیلی کے جھگڑا ختم ہو گیا، اگر مسلم کے فیور میں آ جاتا ہے تو غیر مسلم تو ماننا تھا نہیں، مسلم آ گیا تو ٹھیک ہے مان جائیں گے، تو بہت اچھی بات ہے. اب کل ختم، اب ہم لوگ بھائی بھائی بن کے رہیں گے. تو اگر بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں ان کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کو جو ہے ان کے خوشی کے موقع پر تھوڑا تحفہ بھی دے دیجیے. اب تحفہ میرے طرف سے لے جائیے کہ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی تحفہ ہے وہ ان کو دیجیے اور ان کے خوشی میں ایڈ کریں. اور وہ تحفہ کیا ہے کہ نو ڈاؤٹ مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ تحفہ دے دیجیے کہ دیکھیے ہم آپ کے بھائی ہیں اور آپ کو کامیابی ملی ہے، کئی سال سے آپ سنگھرش کر رہے تھے، تو آپ میرے طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیجیے. آپ ہماری دنیا برباد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کی آخرت بچانا چاہتے ہیں. اتنا تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. لیکن جو نوجوان سیریسلی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا یہ تو گھمانے والی بات ہے، کام کیا کریں یہ بتائیے، تو میں ان کو ایک جملہ بولتا ہوں بس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، پوری سیرت میں بتا دیا. آج رات آپ تنہائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جائیے تصور میں، اب بولیے دیکھیے یہ فیصلہ آیا کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ بیٹا میں بھی جب آنکھ کھولا تھا نا تو میرے سامنے بھی ایک مسجد کی ایسی صورتحال تھی. تمہارے یہاں تو ایک رام اللہ تھا، میرے یہاں تو 360 تھے، تو ہم کیسے اس کو بچائیں؟ بتوں کی گندگی سے ہم بھی پاک کیے نا. میں تو اکیلا تھا، تم تو 20 کروڑ. تو اللہ تعالیٰ تم کو بول چکا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، مسواک کرنے کے بھی، میٹھا کھانے کے بھی، مسجد حاصل کرنے کے. لیکن آپ کہیں گے نہیں گھر بیٹھے ہونا چاہیے. کہا نہیں، گھر بیٹھے نہیں ہوتا اس بنا قربانی کے. کہا نہیں، قوموں کو عروج و زوال میں یہ داستان ایسے نہیں لکھی جائے. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ. حوصلہ ہے تو اٹھو دنیا آخرت بنانے کے لیے، ورنہ پڑے رہو. دنیا میں ہزاروں زندگیاں سڑتی رہتی ہیں، موبائل میں لگے رہو، اس میں لگے رہو، اس میں لگے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جبر رہے گا. اسی غیر مسلموں میں سے کسی لوگوں کو جو ہے انہی کے ذریعے سے تم کو پہلے پٹوائے گا اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو توفیق دے گا اور یہ اسلام کا آگے کام لے کر کے آگے بڑھ جائیں.
ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ میں تو آج غور کر رہا تھا تو مجھے تو دو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا امت مسلمہ کی خدمت کے لیے، لیکن سلیکشن کا معیار کیا تھا؟ صرف ایک معیار تھا دونوں، ایک اللہ تعالیٰ نے عرب کو سلیکٹ کیا اور ایک ترک کو سلیکٹ کیا۔ اب دونوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے جو ان کے اندر کوالٹی کیا تھی جو اللہ تعالیٰ کے سلیکشن گریڈ میں آ گئے، تو صرف ایک کوالٹی تھی اور وہ ڈیرنگ باز، مار دھاڑ کرنے والے، پانی پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لفڑا ہی لفڑا۔ اللہ تعالیٰ نے لفڑا کرنے والا بہت اچھا چاہیے۔ دیکھیں عرب والے کیا تھے، اس کی کوالٹی کیا تھی؟ ایک سچ بولنا، کمیٹڈ کا پکا ہونا، اور پھر جو بات قبول کر لے آگے بڑھ جانا۔ ترک کے اندر بھی کیا تھا، تاتاری کے اندر بھی کیا تھا، کوئی بہت زیادہ سویلائز تھے، انگلش بہت آتی تھی، کمپیوٹر کے بہت زیادہ ماہر تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے نہیں ہونے والا، یہ لوگ ایسی میں رکھا۔ تو یہ بات جو ہے، تو میرے حساب سے تو میں جذباتی انداز میں بولا تھا، آپ نے سمجھے کہ آپ نکل جائیے میدان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹائل اپنائے تھے اسی اسٹائل میں آپ کام کیے۔ آپ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرسٹ جیسے کام شروع کیے تھے ویسے آپ کھڑے ہوئے آس، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ہتھیار دیا تھا، آپ بھی قرآن کا ہتھیار لے لیجیے، آپ بھی اسی کے ذریعے سے کام آگے بڑھائیے۔ لیکن ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ عدل و انصاف کے کوسٹ پر امن نہیں، امن کے کوسٹ پر عدل و انصاف۔ یہ جمہوریت میں آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے، لیکن قرآن کہتا راستہ تو یہی ہے، عدل قائم کرنا تمہارا اصل پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ ورنہ جو ہے ہمارے ابو بکر کو نہیں معلوم تھا، ہمارے عمر فاروق کو نہیں معلوم تھا، ہمارے عثمان کو نہیں معلوم تھا، ہمارے علی کو نہیں معلوم تھا۔ عدل اگر کبھی اسلام میں آنے کے بعد غالب ہوا نا، فرسٹ ڈے سے اسٹرگل شروع ہو گئی تھی، کشا کشا حق و باطل ہے دیدنی کو اثر، الجھ رہے زمانے سے چند دیوار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویری فرسٹ ڈے سے کنفلکٹ شروع ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ پہلے ولبر ہوا، اس کے بعد فزیکل ہو گیا۔ امن کب آیا؟ جب اس خلافت ختم ہوئی، جب اسلام ختم ہوا ہے اس کے بعد امن قائم ہوا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں۔ کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بس امان ہی امان۔ لیکن وہ کس کوسٹ پہ تھا؟ عدل کے کوسٹ پر تھا۔ بات سمجھے، کتنے باریک بات بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے ذریعے اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا پیغام خاص و عام تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے۔ کسی کے ہاتھ میں موت و حیات نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت تم کو نقصان پہنچا سکتی، نہ دنیا کی طاقت کوئی فائدہ پہنچا سکتی۔ یہ اگر بلیو ہے تو پھر کس پہ ڈرتے آپ؟ اب دنیا کے لوگ جو ہے قربانی نہیں دے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں انڈیا سب سے بہترین ملک، اسی وجہ سے ہم اس کو لائق بھی کرتے، پیار بھی کرتے، کہ کم سے کم انڈیا میں بولنے کی تو آزادی ہے۔ اس لیول تک تو ابھی جو ہے جمہوریت بچی ہوئی یہاں پہ۔ سعودی میں تو میں یہ تقریر کر کے اٹھوں گا گرفتار، دوسری جگہ آپ نہیں بول سکتے، لیکن انڈیا میں کم سے کم اسی لیے ہر آدمی یہاں پہ رہنا پسند کرتا ہے۔ مسلمان تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو دل سے پوچھے، نو ڈاؤٹ ہم کہتے ہیں اس معاملے میں، پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے معاملے میں انڈیا سے بہترین ملک ابھی بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کی جو اچھائی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج کے دن اگر جو ہے دفعہ 144 لگا دیتے، ہم پروگرام نہیں کرتے، ہم خواہ چلیں۔ لیکن اگر وہ لگائے بھی نہیں، ہم نے پروگرام نہیں کریں گے، ڈر رہے ہیں ہم، یہ زبردستی کے ڈر کیوں لا رہے بھائی؟ وہ جب ظلم کریں گے تو ظلم کے سامنے کھڑا ہونا آپ کی ذمہ داری ہے نا، کہ ظلم کے سامنے جو سجدہ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لا اینڈ آرڈر ہاتھ، لیکن جو یہ اسپیس آپ کو ملا ہوا ہے اس کو تو کم سے کم اسلام کی گڈ ول کے لیے استعمال کیجیے برائے مہربانی۔ ابھی میں بہت کچھ بول سکتا تھا سپریم کورٹ کے لیے، لیکن اگر ایک قاعدہ قانون ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے خلاف کوئی نہ بولے، ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں بولتے۔ جتنا اسپیس ملا ہوا ہے اسی میں ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بولنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا کر کے آپ ظلم کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ظلم کے سامنے اڑنا ہے۔ اور سب سے بہترین جہاد یہ ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر، سب سے بہترین پائس فائٹ اسٹرگل یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرو۔ ہاں، یا تو بول دے کہ بھائی یہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے، ہم خاموش ہو جائیں گے، ویڈیو بنانا بھی چھوڑ دیں گے، لیکن تو آپ جو ہے انجوائے کریں گے۔ ہمارے یہاں جب سے بہتر میرا کل آف جو ہے سیکولرزم ہے،
ہمارے یہاں بولنے کی آزادی ہے، سوچنے کی آزادی ہے، لکھنے کی آزادی ہے، اوپینین کی آزادی ہے، تو پھر ہم اسی آزادی کو استعمال کریں. پھر ہم خدا کے سامنے کیا جواب دیں؟ بھائی تم کو تو منع بھی نہیں تھا، تو سعودی میں تو نہیں تھا، تم ایران میں تو نہیں تھا، تم یہاں تو نہیں تھا، تو پھر کیوں نہیں بولے؟ نہیں ہو جا، ارے وہاں تو آزادی تھی، سب کمیونسٹ بول رہے تھے، یہ بول رہے تھے، وہ بول رہے تھے، تم کو پرابلم کیا تھا؟ ان کو موت کا ڈر نہیں تھا، تمہیں کو موت کا ڈر تھا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے اندر رہتے ہوئے جو اسپیس ملا ہوا ہے اسی کو استعمال کر. مسلم پرسنل لا بورڈ والے جو ہے اپنا فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں اٹھا، فائٹ کر رہے کہ نہیں کر رہے. ابھی جو ہے جو آیا کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر کے تحت ہے، ہم قبول کریں گے، لیکن مطمئن نہیں ہے، پھر ہم اپیل کریں گے. تو جو اسپیس ملا، اور بابری مسجد کے معاملے میں سمجھ جائیے کہ میں جو کریڈٹ دیتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے ہر لحاظ سے صحیح جا رہی ہے. اب میں بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں یہ ہے کہ کریڈٹ میں دیتا ہوں، بڑی سمجھداری سے، بہت دور اندیشی سے، بہت اچھے سے الحمدللہ جو ہے ٹیکل کر رہے معاملے کو. کیونکہ وہ بھی جان رہی ہے کہ فالوور جیسے رہتے ہیں ویسے قیادت بھی آگے آتی ہے. جو قوم جو ابھی 10% سے زیادہ جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ہم کیا میدان میں لا کے مروائیں؟ تو وہ سمجھ رہی ہے، وہ اپنے کو بھی تول رہی ہے، قوم کو بھی تول رہی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیچھے پوری امت مسلمہ کو جو ہے کھڑی رہنا چاہیے اس نازک وقت میں، اور پھر اس کے اندر جو انٹرنل کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اور سے اور اسٹرانگ ہو. کیونکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے مسلم پرسنل لا بورڈ آج کے دور میں. ٹوٹے بے جان صحیح ہے، ڈھانچہ ہی صحیح، لیکن ڈھانچہ ہے نا تو کبھی بھی اس میں جان بھرا جا سکتا، کبھی بھی اس کو، ورنہ ایک مرتبہ بکھر گئے نا تو یونائٹ کرنا تو اتنا مشکل کہاں کہ لوہے کا چنا چمانا. تو اس لحاظ سے میں اپنا جو ہے سائڈ بھی کلیئر کر دیا کہ میں جو ہے بہت لائک کرتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے اپنا اسٹیپ اٹھایا ہے، اور پوری کوشش کر. جانتے ہیں کہ جب خالی اور فیصلہ آتا ہے مسلمان جاگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ایسے سائلنٹ ہوتے ہیں کہ وہ بابری مسجد کا نام بھی مسلمان نہیں لیتے، اپنے کام میں ایسے مگر نہ، وہ بیچارے لوگ لگے رہتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، وکیل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو اب یقینی بات ہے کہ ہم کو ان کا بھی احسان مند ہونا چاہیے، قدردان ہونا چاہیے کہ جب ہم جب بھولے رہتے ہیں پھر بھی وہ کیس پہ تاریخ فائٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ان کی ناقدری کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم ان سے متفق ہیں، اور ہم امت کو بھی کہتے ہیں کہ ہم کو مسلم پرسنل لا بورڈ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہر میں یقینی زوال کا وقت ہے تو اس میں گڑبڑی تو رہے گی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو بھی گاڈ گفٹڈ ملا ہوا ہے اس کو کچلنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس میں امپرومنٹ لائیں، بہتری لائیں، اچھائی لائیں، تو انشاءاللہ جو ہے. اور انڈیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھا سے اچھا دیش بھی تھا، اور ابھی بھی جو ہے موسٹلی غیر مسلم تو آپ سمجھیے کہ یہاں کے اچھے ہی ہیں. یہاں کے لوگوں میں اتنا سافٹنس ہے، اتنا پیار ہے کہ آپ تو خود ہی رہتے یہاں پہ اندازہ کر لیجیے. یہ تو میڈیا کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگوں کا ذہن خراب کر دیا گیا، ورنہ آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں انڈیا کے لوگ کبھی باہر نہیں گئے اٹیک کرنے کے لیے، لیکن ہر طرف سے یہیں اٹیک ہوا. تو یہاں جاذبیت بہت ہے، یہاں کے لوگوں میں پیار محبت بہت ہے، روحانیت کا جو ہے تعلیم بہت زیادہ ہے یہاں پہ، آتما پرماتما یہ سب. تو یہ تو دائی لوگوں کے لیے تو بہترین جو ہے سمجھے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گیہوں بونے کے لیے جو ہے کھیت کو جوت کر کے تیار کر دیا گیا ہو، خالی آپ کا کام بیج بونا ہے. ایسے مرے حالت میں بھی جو دائی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ ڈر رہے ہیں وہ ڈر ہی رہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت بہترین یہ ملک بھی ہے. اور میں ڈر کے نہیں بول رہا، میں واقعی میں سنسیئر کہ یہاں پر جو ہے دعوت کے بہترین مواقع ہیں. اور ایک آدمی کو بھی اگر آپ جو ہے کھینچ کر کے اسلام کی طرف لے آئے اور جہنم سے بچا دیے، جنت میں داخل کر دیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ کسی کے پیٹ کے بھوک کی آگ بجھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کسی کو جہنم سے بچا لینا جو اصل کمال ہے. اور آپ کے پاس ہے وہ ہتھیار جو لوگوں کو گرتے ہوئے جہنم میں لوگوں کو جو ہے کپڑا پکڑ کے کھینچ کر کے بچا سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس کو جو ہے استعمال ہی کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی بہانے سے جاگنے کی توفیق دے دے. ہر گھر اسلام کا پیغام، اسلام کا صاف شفاف پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ صدقے جاری بنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب